سورہ نمبر 77 المرسلات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ہواؤں کی جو چھوڑ دی جاتی ہیں، پھر وہ طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر معاملے کو جدا کرتی ہیں، پھر یاد دہانی ڈالتی ہیں، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والا ہے، یعنی جو قیامت کے بارے میں تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گی۔ آیت نمبر 8 سے، بس جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے اور جب پیغامبر معین وقت پر جمع کیے جائیں گے، کس دن کے لیے وہ ٹالے گئے ہیں؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ یعنی عاد، سمود، قوم نوح، ان سب کی بات ہو رہی۔ پھر ہم ان کے پیچھے بھیجتے ہیں پچھلوں کو۔ ہم مجرموں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 20 سے، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ رکھا ایک مقرر مدت تک، پھر ہم نے ایک اندازہ ٹھہرایا۔ ہم کیسا اچھا اندازہ ٹھہرانے والے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے؟ اور ہم نے اس میں اونچے پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس روز خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 29 سے، چلو اس چیز کی طرف جسے تم جھٹلاتے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جس میں نہ سایہ ہے اور نہ وہ گرمی سے بچاتا ہے۔ وہ انگارے برسائے گا جیسے کہ اونچا محل، زرد اونٹوں کی مانند۔ اس دن خرابی ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ وہ دن ہے جس میں لوگ بول نہ سکیں گے اور نہ انہیں اجازت ہوگی کہ وہ عذر پیش کریں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ فیصلے کا دن ہے۔ ہم نے تمہیں اور اگلے لوگوں کو جمع کر لیا۔ بس اگر کوئی تدبیر ہو تو مجھ پر تدبیر چلاؤ۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 41 سے، بے شک ڈرنے والے سائے میں اور چشموں میں ہوں گے اور پھلوں میں جو وہ چاہیں، مزے کے ساتھ کھاؤ اور پیو اس عمل کے بدلے میں جو تم کرتے تھے۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کھاؤ اور برت لو تھوڑے دن، بے شک تم گنہگار ہو۔ یعنی دنیا میں کہا جا رہا ہے ان سے کہ تم کھاؤ اور برت لو۔ برت لو مینس تمہارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو تم استعمال کر لو، بس تھوڑے دن۔ بے شک تم گنہگار ہو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھکو تو وہ نہیں جھکتے، یعنی اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہیں، سرنڈر نہیں کرتے خود کو۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اب اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ الحمدللہ یہاں 29 پارہ ختم ہوا ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہو رہا ہے اس سے۔ آپ لوگ بھی سب سنیے، شروع سے سنیے، انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ یہ سب سننے کے بعد جب ہم قرآن کی تلاوت سنیں گے تو ہمیں اور جلدی سمجھ میں آئے گا۔ اور الحمدللہ یہ بہت آسان آیتیں ہیں۔ اگر ہم اس کو صرف دھیان سے، تھوڑا سا دھیان سے دیکھ رہے ہیں تو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے بات کر رہے ہیں،
کہاں کی بات ہو رہی ہے، قیامت کی، جنت کی، جہنم کی، کس سے بات چل رہی ہے، ہمیں سب سمجھ میں آ رہا ہے۔ بس تھوڑا سا دھیان سے جو تدبر ہوتا ہے وہ کرتے ہوئے ٹھہر ٹھہر کے اگر ہم قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ ہمیں بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا۔